عمران خان کے پاس اب کون سا کارڈ بچا ہے جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں کیا وجہ ہے شوکت صاحب؟ دوسرا سوال کہ انہوں نے آج اکبر بگٹی کا ذکر کیا ان کو لگتا ہے کہ انجام ایسا ہونے والا ہے؟ اندر کے حالات، شیر افضل صاحب کہتے ہیں کہ پارٹی کے بہت سارے لیڈرز کے تانے بانے ایجنسیوں سے ملتے ہیں، مریم وٹو صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان کو کسی پہ بھروسہ نہیں ہے سوائے بشرا بی بی کے۔ آپ نے بھی اپنی لیڈرشپ کے اوپر کافی تنقید کیا ہے۔ 3 questions towards you sir۔ دیکھیں، جو بات آپ نے کی نا کہ کون سا کارڈ ہے، تو سیاسی جو لوگ سیاست کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی بھی کارڈ آخری کارڈ نہیں ہوتا ہے۔ جو سیاسی جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں نا، وہ ہمیشہ اپنے لیے ایک پلاننگ کرتے ہیں، اپنی ایک سوچ ہوتی ہے ان کی، اور یہ تو بالکل ایسا ہے نا کہ یہ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بس پی ٹی آئی کو ہم نے واپس کر دیا، دھرنے سے اٹھا دیا تو پی ٹی آئی ختم ہو گئی۔ دیکھیں، پی ٹی آئی ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنے رویوں میں تبدیلی لے آئیں تو ہم اپنے رویوں میں آٹومیٹکلی ہمارے رویوں میں تبدیلی آ جائے گی، لیکن اگر آپ زور زبردستی اور کسی کا مینڈیٹ چرائیں گے، پھر کسی کے دوسرے مینڈیٹ کے اوپر نظر رکھیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ پارٹی، یہ ہمیں کہتے ہیں نا جھوٹے، کبھی یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ پارٹی پہ پابندی لگا رہے ہیں، ان کے اپنے وزیر آ کے ٹی وی پہ کہتے ہیں جو دورہ راج بھی لگ سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو آپ مجھے بتائیں کہ پولیٹیکل انوائرمنٹ جو ہے یہ کیا اچھا ہوگا؟ یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ پھر یہ تشدد کرتے ہیں، یہ جعلی مقدمات درج کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر، ان کو یعنی عمران خان کو معلوم پڑ گیا ہے سر کہ اکبر بگٹی جیسا انجام پاسبل ہے؟ نہیں، آپ میری بات سنیں نا، میں تو جواب دے رہا ہوں نا سر۔ دیکھیں، انہوں نے اس لیے یہ بات کی کہ اکبر بگٹی کو مارے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، اور یہ شاید تصور ہو رہا تھا کہ اس کو مارنے کے بعد جو ہے نا بلوچستان میں خاموشی ہو جائے گی، امن آ جائے گا، لیکن آج تک نہیں آ سکا ہے۔ شاید انہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہو۔ دیکھیں، ہمیں کبھی بھی اپنے اگر کوئی اختلاف رائے ہو نا تو اختلاف رائے کو دشمنی نہیں بنانا چاہیے کہ جی یہ تو بالکل بات ہی نہیں مانا تو یہ دشمن ہے ملک کا۔ تو اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم بیانیہ ہی غلط بنا لیں؟ تو میرے خیال سے دیکھیں، ہم بہت آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کے اندر کتنا ووٹ لیا ہے پی ٹی آئی نے، ہم سب کے پیچھے ہزاروں لوگ ہیں۔ تو اگر ہم اس طرح کہتے رہیں کہ جی یہ غدار، یہ غدار، یہ غدار، یہ غداری والی سرٹیفکیٹ سر اس وقت بھی ٹویٹر کے اوپر یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے حکومت نے جب سے پابندی لگائی ہے ہر کسی کو وی پی این کا پتہ بھی چل گیا اور ٹویٹر کا شوق بھی ہو گیا ہے۔ جو چیز منع کی جاتی ہے وہ سب سے پہلے ہماری قوم کرتی ہے۔ اب ٹویٹر کے اوپر آج بھی یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ گور خان کو، علی محمد خان کو استعفیٰ دینا چاہیے، پارٹی چھوڑنی چاہیے، اور آپ کو معلوم ہے پولز بھی کیے جا رہے ہیں سوالے سے۔ یہ تو دیکھیں جفی صاحب، یہ تو دیکھیں باہر کہتے ہیں نا کہ ہماری پشتوں میں کہتے ہیں کہ چلو وہ کچھ اور طریقہ آ رہا ہے، لیکن اس میں پھر مجھے اسے ایکسپلین نہیں کر سکتا ہوں کچھ اردو میں پھر اس کو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تماشبین دنخی منظوری، کہ جو تماشبین ہوتا ہے نا وہ بالکل نشانے کو مارتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ تو بس نشانہ ہے، یہ کون سے مشکل کام ہے۔ دیکھیں، یہ باہر کے لوگ ہیں، رائے رکھتے ہوں گے اپنی، ان کو جو سمجھ آتی ہے وہ کرتے ہیں، لیکن اس سے دیکھیں نہ پارٹیاں کمزور ہوتی ہے، نہ پارٹیوں پہ کوئی دباؤ آتا ہے۔ یہ ایک وہ ہے عمران خان، جب تک اللہ ان کو زندگی دے، جب تک وہ ہیں پارٹی ان کے پیچھے کھڑی ہے اور ووٹ بھی ان کا ہے، اور جب وہ نہیں ہوں گے تو پارٹی ان کے پیچھے نہیں کھڑی ہوگی۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ خان کے پیچھے ہی پارٹی کھڑی ہے۔ وہ تو بات کی بات ہے نا، اللہ زندگی دے سب کو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا، یہ کوئی آئے کوئی جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لوگ اگر یہ سمجھیں گے نا کہ یار یہ تو لیڈرشپ ان میں بڑے اختلافات ہیں، کوئی اختلافات نہیں ہے۔ ہماری باتیں کیا ہے، ہم کھل کر اظہار کرتے ہیں، لیکن پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سر امریکی جریدے واشنگٹن ایگزامینر نے لکھا ہے کہ اگر ٹرمپ نے عمران خان کا ساتھ دیا تو وہ اس کے سیاسی مستقبل کے لیے بہت برا ثابت ہوگا، کیونکہ عمران خان کی سیاست امریکہ مخالف سیاست ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس آرٹیکل کو سر؟ دیکھیں، اب یہ جو ہے نا، اب اس سے بھی حکومت فائدہ اٹھائے گی، لیکن کہتی تھی کہ جی یہ یہودی لابی ہے، یہ فلاں ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ بھی حکومت کے کہنے پہ ہی کہیں آرٹیکل چھپا ہوگا۔ میرا تو یہی خیال ہے کہ ایسے موقع پہ انہوں نے چھاپا ہوگا کہ لوگوں کو مایوس کیا جائے گا، نہیں ٹرمپ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ دیکھو، اللہ پہ ایک بھروسہ کرنا چاہیے، ہمیں کسی اور پہ بھروسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ابھی بھی پاکستان کے جو بھی حکمران ہیں
ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھیں. یہ قرضہ لینا تھا لے لیا, لیکن ہر بار قرضہ اتارنے کے لیے قرضہ نہ لیں. بس جتنا لینا تھا لے لیا, اور خدا کے لیے اس قرضے کو پاکستان کے اوپر لگا لیں. رائٹ سر. کتنا قرضہ, کتنے باہر آپ اثاثے بنائیں گے, کیا کریں گے؟ زرداری صاحب کی کتنی عمر ہے, ہم سب کی کتنی عمریں تک پہنچ گئے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی میں سن رہا تھا کہ حسن نواز نے اپنی کمپنی کو ڈیفالٹ کر دیا ادھر, کیونکہ ٹیکس نہیں دیا تھا, ٹیکس بچانا تھا. تو یہ دوسرے ملک میں جا کے بھی اتنا بڑا فراڈ, تو کیا ہوگا مجھے بتائیں. اللہ خیر کرے گا, اللہ خیر کرے گا. علامی شوکت صاحب, میں بیگ صاحب کی طرف جاؤں. بیگ صاحب, بلاول صاحب بڑے ایکٹیو ہیں. بلاول صاحب نے ہمیشہ سے پیپل یہی موقف دہرایا کہ کسی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگے گی, کسی کے اوپر سیاسی بین نہیں ہونا چاہیے. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول صاحب ایکٹیو ہیں, چینی سفیر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, جو کمیٹی ہے پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی, وہ بھی ایکٹیو ہے, مذاکرات کر رہی ہے, رابطے اس وقت ہو چکے ہیں. آپ کی نظر میں کیا بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی اس پولیٹیکل ٹرموائل سے پاکستان کو نکال سکتے ہیں, سیاسی عدم استحکام سے پاکستان کو نکال سکتے ہیں, جو آئی ایم ایف کا بھی مطالبہ ہے سر؟ دیکھیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 26ویں امینڈمنٹ جو ہوئی ہے, اس کو میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ اس طرف مڑ کے دیکھیں. جس طرح سے انہوں نے کردار ادا کرا ہے, جس میں انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو ورچولی آن بورڈ لے کے کنونس اور گیٹ کنونس کی بنیاد کے اوپر اس ترمیم کا ڈرافٹ بنایا, اور یہاں تک کہ موقع دیا گیا کہ پی ٹی آئی نے بھی اپنا بانی کے پاس جا کے وہ ڈسکس کی اور اس کا جواب دیا. تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مجھے یاد اچھی طرح, میں اس وقت اسلام آباد میں ہی ترمیم کے سلسلے میں ہم وہاں پہ تھے 3 ہفتے سے, کہ 4 بار ایک دن میں ملاقات کی ہیں مولانا فضل الرحمان سے. لیکن انہوں نے پھر جو امینڈمنٹ کی اور 225 ووٹ لے کے نہ صرف اس کو کامیاب بنایا, بلکہ اس میں آپ نے یہ تاثر جنرل آیا کہ اس میں اسٹیک ہولڈرز کو, مختلف سیاسی جماعتوں کو, سب طبقہ فکر کے لوگوں کو آن بورڈ لیا تھا. ابھی بھی یوم تاسیس والے دن انہوں نے اپنی اسپیچ میں ان کے ساتھ ہی تھا اس وقت, کہ انہوں نے کہا ہم گورنر راج کے بالکل قائل نہیں ہیں, ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے, ہم جمہوری قوتوں کی اہمیت کے حامی ہیں. انہوں نے ڈائیلاگ کی ضرورت پہ زور دیا. انہوں نے کہا کہ عوام میں ایشوز کو اٹھائیں, وہ صحیح فورم ہے. تو یہ ایک پختہ اور جمہوری سیاست ہے جس میں ملک کی استحکام کی باتیں ہیں اور ساتھ ساتھ وہ مقاصد بھی حاصل کیے جاتے ہیں, لیکن کولیکٹیو وزڈم کی بنیاد کے اوپر تلاش ہے. رائٹ سر. اب پی ٹی آئی میں اس کے برعکس ایک سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ میں فقدان ہے, ٹھیک سر. اور ان کی اپنی امریکہ وغیرہ میں جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے وہ اب ان کے قابو میں نہیں رہی. اب وہ اپنے طور پہ پروگرام چلا رہی ہیں, ہماری فوج کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانے, باتیں, یہ سب. حالانکہ آج پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کہا کہ جب انہیں منع کرتے ہیں تو وہ سنتے نہیں ہیں. بالکل. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو غلط چیزیں تھیں وہ آپ کے قابو سے نکل گئی ہیں. رائٹ سر. اور اب ضرورت ہے کہ فیک نیوز کی بنیاد پہ جو کچھ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اکراس دا بورڈ کاروائی جو ہو, تو حساب کاروائی سب کے ساتھ ہو, کوئی نہ بچے. انشاءاللہ عمل کر کے چیزوں کو بہتر کریں گے.